بانی تھے ان کو جس طریقے سے یہاں سے فارغ کیا گیا اور اس ہسپتال کو بے پناہ پچھلے سالوں میں نقصان پہنچایا گیا، آج الحمدللہ واپس یہاں پر تشریف لے آئے ہیں بطور چیئرمین بورڈ آف گورنر PKLI، اور میں ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ عزت کے ساتھ واپس آئے ہیں اور خلق خدا اور دکھی انسانیت کے علاج کے لیے ان کو، باقی زندگی موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن انسانی حد تک ڈاکٹر صاحب کی سربراہی میں اور ان کی دوبارہ شمولیت سے میں سمجھتا ہوں کہ ہسپتال کی کارکردگی کو 4 چاند لگیں گے۔ پروفیسر ڈار صاحب جو پہلے ہی یہاں پر جو یہ بھی چلے گئے تھے اور واپس دوبارہ تشریف لے آئے، ان کی بڑی مہربانی، ان کے ہوتے ہوئے اسپتال میں یقیناً امپرومنٹ ہوئی، لیکن آج ہم نے جو بنیادی فیصلے کیے ہیں ان میں ڈاکٹر صاحب دوبارہ چیئرمین یہاں پر بورڈ آف گورنرز کے آج بن گئے ہیں، اور انشاءاللہ ایک شاندار قوی ٹیم جو ہے دوبارہ انشاءاللہ اسپتال کو چلائے گی، اور یہ طے ہوا ہے کہ منیمم 50% جو مریض ہیں ان کو مکمل یعنی مفت علاج ہوگا، چاہے وہ کڈنی یا لیور کا ہے، ٹرانسپلانٹ کا ہے یا دوسرے علاج کا ہے، وہ 50% مریض جو ہوں گے منیمم وہ ان طبقات سے ہوں گے جن کے وہ ہاتھ کسی کے آگے نہیں پھیلاتے، سفید پوش ہیں، لیکن ان کے پاس روٹی کھانے کے پیسے نہیں، وہ علاج کہاں سے کرائیں گے؟ تو ان کو یہاں پر علاج فری یا پارشل مہیا ہوگا، اور 50% وہ صاحب حیثیت جو اپنا علاج یورپ اور یہاں پر امریکہ میں کرا سکتے ہیں، ان کو یہ سہولت میسر ہوگی کہ وہ اپنا اخراجات برداشت کریں اور علاج کروائیں، اور وہ جو آمدن ہوگی جو صاحب حیثیت جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ ٹرانسفر ہوگی غریب لوگوں کے علاج کے اخراجات برداشت کرنے کے لیے حکومت پنجاب کے جو سالانہ جو بجٹ ہے اس کے علاوہ۔ تیسری بات یہاں پر جو طے پائی ہے وہ یہ کہ جو نرسنگ یونیورسٹی جو ہم نے یہاں پر بنانی تھی، جس طرح پچھلے 3 سال ضائع کیے گئے، اس طرح نرسنگ یونیورسٹی بھی یہاں پر بند ہو گئی، کوئی کام نہیں ہوا۔ اس کے لیے بھی ہم نے آج فیصلہ کیا ہے کہ نرسنگ یونیورسٹی 1 سال کے اندر اس کو مکمل کیا جائے گا۔ مجھے جو متعلقہ احکام ہیں انہوں نے اس بات کو یقین دلایا، اور انشاءاللہ نہ صرف اس ہسپتال کی جو نرسز کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جائے گا، بلکہ پنجاب میں بلکہ پاکستان میں جہاں جہاں ان کی ضرورت ہوگی وہ انشاءاللہ پوری کی جائے گی، اور ورلڈ کلاس یہ یونیورسٹی ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہمارا خواب تھا کہ اس کو جان ہاپکنز ہاسپٹل بنایا جائے، وہ خواب یعنی ادھورا ہو گیا، پچھلے 3 سالوں میں تتر بتر ہو گیا، اس لیے کہ جو حکومت تھی وہ پوری اس کوشش میں تھی کہ مسلم لیگ حکومت کے زمانے کے جو لوگ جہاں پر بھی تھے اچھے کام کرنے والے، مثال کے طور پر یہ ایک ممتاز شخصیت، فرشتہ صفت انسان جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، ان کو اس لیے فارغ کیا گیا کہ یہ ہماری حکومت مسلم لیگ نون کی حکومت لے کے آئی تھی، نواز شریف کی حکومت میں آئی تھی، اور اس غصے میں اور اس ہیٹ میں ان کو یہاں سے بدل دیا گیا، اور تمام لوگ یہاں سے چلے گئے۔ پتہ نہیں ڈاکٹر ڈار صاحب کس طرح واپس آئے، ان کی ہم بہت ممنون ہیں کہ کم سے کم انہوں نے ایک بند ہسپتال کو جس کے اوپر 20 ارب روپے خرچ کیے گئے تھے، اور کس طریقے سے اس وقت اس زمانے کے جو تھے اپنا چیف جسٹس، وہ بار بار یہاں پر آئے اور انہوں نے کہا کہ 20 ارب روپیہ لگا تو یہ کہاں خرچ ہوا؟ ایک دھیلے کی کرپشن، نیب الٹا ہو گیا، اور رات دن یہاں پر ہزاروں کاغذات کی جانچ پڑتال ہوئی ان 4 سالوں میں، ایک دھیلے کی کرپشن نہیں نکال سکے آج تک ایز ایس پی، مگر ہسپتال کو برباد کر دیا گیا، اس لیے کہ عمران نیازی ان کو ایک لمحے کی فرصت نہیں تھی ماں سوائے اپنے مخالفین کو دیوار سے لگانا اور دن رات آرڈرز دینا کہ ان کو جیلوں میں بھجوایا جائے، ان کو نیب کے
عقوبت خانوں میں بھجوایا جائے۔ کاش ان کے پاس وقت ہوتا کہ اس ہسپتال کے لیے جو دکھی انسانیت ہیں پاکستان کے اندر، بیوہ، یتیم، غریب جو مریض ہیں، ان کے علاج کے لیے وہ خود آتے۔ میں پچھلے 1 مہینے میں یہ میرا تیسرا دورہ ہے اس ہسپتال کا۔ کاش ان میں اگر اتنا حوصلہ ہوتا اور پاکستانیت ہوتی کہ وہ آتے یہاں پر اور مریضوں کے علاج کے لیے بہتر اقدامات کرتے۔ نہیں، ان کے پاس فرصت نہیں تھی کہ ہسپتالوں کے لیے، کالجوں کے لیے، سڑکوں کے لیے، پانی کے لیے، سالڈ ویسٹ کے لیے، ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے جو وعدے کیے تھے، 1 کروڑ گھر بنائیں گے، ایک اینٹ نہیں لگائی۔ جو وعدے کیے تھے کہ 50 لاکھ نوکریاں دیں گے، کئی لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے، ایک کو نوکری نہیں ملی۔ بلکہ اس ہسپتال کو دیکھ لیجئے، پاکستان کے مائع ناز ممتاز ڈاکٹرز، سرجنز، فزیشین جو دنیا سے آئے تھے یہاں پر اپنے ملک کے بھائیوں اور بہنوں اور ماؤں کی خدمت کرنے کے لیے، وہ واپس چلے گئے، اس لیے کہ عمران نیازی کو ماں سوائے گالی گلوچ کے اور کردار کشی کے علاوہ ان کے پاس فرصت نہیں تھی۔ ان کے پاس فرصت نہیں تھی ماں سوائے کے جو کارٹل جو ہیں، جو چینی ایکسپورٹ کرتے ہو، سبسڈی دے دو اور پھر وہ ونڈ فال پروفٹس کمائیں، پھر چینی اپنا کھربوں روپے خرچ کر کے، اربوں روپے خرچ کر کے دوبارہ امپورٹ کی جائے۔ جو 52 روپے تھی وہ 100 روپے تک پہنچ گئی۔ میں اللہ تعالیٰ کا اپنا شکر نہیں ادا کر سکتا، میں ساری عمر سجدے میں پڑا رہوں کہ اس 1 مہینے میں رمضان شریف میں آپ نے دیکھا کہ سستا آٹا بھی ملا اور چینی بھی 70 روپے رمضان بازاروں میں مہیا ہوئی۔ آج مجھے بتایا گیا ہے کہ پورے پنجاب میں کتنے روپے بھی 490 روپے کے اوپر سبز بوری جو پورے پنجاب میں دی جا رہی ہے اور اربوں روپے کی سبسڈی مہیا کی جا رہی ہے۔ مجھے بتائیں کہ جو نیا پاکستان کی جو شخص بات کرتا تھا اور ایک نئی امید کی بات کرتا تھا اور شفاف چلی کی بات کرتا تھا اور ایک نئے پاکستان کی بات کرتا تھا، ایک بتا دیں ان کا پاکستان کے اندر قدم اور فیصلہ جس سے سبسڈی دی گئی ہوئی عوام کو، یعنی 3.5 سال مہنگائی کے چکی میں عوام پس گئے، غریب آدمی بالکل رل گیا اور زندگی ان کے اوپر تنگ ہو گئی۔ ان کے پاس ایک لمحہ نہیں تھا کہ ایسے ہسپتالوں میں آ کے بہتری کرتے اور نئے ہسپتال بناتے۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج دوبارہ میں نے ڈاکٹر سعید اختر کو جو ہی میں نے یہ منصب سنبھالا خادم پاکستان کا، ان سے رابطہ کیا، یہ امریکہ میں تھے، یہ تشریف لائے، ان کی اہلیہ کو بیچاری بیمار، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آج انہوں نے دوبارہ یہ چارج سنبھالا ہے اپنا چیئرمین کا، اور ساتھ ان کی بڑی عظیم ٹیم ہے۔ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی ڈاکٹر صاحب واپس آئیں گے اور یہاں پر دکھ انسانیت کا جو غریب ہیں، جو پیسے، جو وسائل ان کے پاس نہیں ہیں اور زندگی ان کے اوپر تنگ ہے، ان کے اوپر فری علاج ہوگا۔ جو کچھ پیسے دے سکتے ہیں وہ دیں، اور جو اللہ نے جن کو بہت وسائل سے نوازا ہے اور بہت وسائل دیے ہیں وہ اپنا پیمنٹ کریں گے اور علاج کروائیں گے۔ یہی مروجہ طریقہ ہے پوری دنیا میں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 3 سال اس ہسپتال کے ضائع ہو گئے، نہ جانے کتنے سینکڑوں مریض اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے جن کا علاج ہو سکتا تھا صرف اور صرف خان صاحب کی، عمران نیازی کی ہٹ دھرمی اور ان کے پتھر دلی کی وجہ سے۔ پتھر دل، اگر دل میں انسان کا دل ہوتا تو پھر جناب اٹھتے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ فلاں نے بنایا، یہ پاکستان کا ہے اور یہ عوام پاکستانی ہیں جن کا حق ہے کہ ہمیں وہاں پر سب اپنا تعلیم کے، علاج کی سہولیات ان کو ملیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ 3 سال انہوں نے ضائع کر دیے، اور یہ ہسپتال کی مشینری جو جدید ترین مشینری ہے، اربوں روپے کی سرمایہ کاری، اس غریب قوم کا جو پیسہ ہے جو انہوں نے خون پسینے سے کمایا ہے، اس کے ذریعے یہ جدید ترین مشینری آئی، ہر چیز مہیا کی گئی، باہر کے ایکسپرٹس آئے، انہوں نے اس کی مانیٹرنگ کی۔ لیکن 3 سال ہسپتال تقریباً بند اس لیے رہا کہ ان کو نفرت یہ تھی کہ یہ مسلم لیگ نون کے دور میں کیوں بنا۔ اس سے زیادہ ظلم اور زیادتی پاکستان کے عوام کے ساتھ نہیں ہو سکتی، اور عمران نیازی قوم تمہیں معاف نہیں کرے گی، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ بد دعائیں جو آسمانوں کو چیر کر جاتی رہی اس خدا کے پاس، جن لوگوں کو یہاں پر وقت پہ علاج نہ ملا، جن لوگوں کو یہاں پر ڈاکٹر چلے گئے، ان کا ٹرانسپلانٹ نہ ہوا، ان کو دوائی نہیں ملی، ان کا ڈائلسس نہ ہوا، یہ خدا تعالیٰ کی عدالت میں بھی آپ کی پوچھ گچھ ہوگی اور اس دنیا میں بھی ہوگی انشاءاللہ۔
لوگوں کا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریبان ہوگا. یاد رکھنا آپ کو معافی نہیں ملے گی ایسے کبھی گناہوں کی. میں یہ الفاظ کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. کوئی سوال ہے بتائیے. باری باری آپ تباہی کی انہوں نے تباہی کی. کئی لوگ سینکڑوں لوگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. اب بتائیں ان کے خاندانوں کی بددعائیں کس کو لگ رہی ہوں گی؟ یہ عمران نیازی یہ ہے وہ نیا پاکستان جو اس نے تباہ و برباد کر دیا، اخلاقیات کو تباہ کر دیا، ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیا، سماج کو تباہ کر دیا. گالی گلوچ آج قوم کی کروڑوں مائیں اور بہن ان کے سر شرم سے جھک گئے ہیں جو انہوں نے زبان پرسوں استعمال کی. کوئی ذی شعور انسان اس طرح کے الفاظ منہ میں نہیں لا سکتا. جو صاف پانی کا منصوبہ روکا گیا اب وہ آپ کے علم میں ہے، اور نیب کورٹ نے ان تمام جن کو ملزموں کو جو نیب نے عمران نیازی کے کہنے کے اوپر، عمران نیازی دن رات نیب کے اوپر سوار رہتا تھا. اور جب میں اپنی بات مجھے کرنی بڑی معیوب لگتی لیکن کہنا پڑ رہا ہے کہ جب میں دوسری مرتبہ نیب کے عقوبت خانے سے ٹرانسفر ہو کے کوٹ لکھپت جیل آیا تو خود عمران نیازی لاہور میں تھا اور شہزاد اکبر کو رات کو میٹنگ کی اس کو زمین پہ چلاؤ. میں سو گیا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ رات گزر گئی. کمر میں میرے درد تھی. ان کہا کہ عام قیدیوں میں اس کو ساتھ بٹھاؤ. جس شخص کو یہ صرف اس کی فرصت نہ ہو کہ اس کو بختر بند گاڑی میں بٹھاؤ تاکہ ہچکولے پڑیں، کمر میں درد ہو، اس نے قوم کی کیا خدمت کرنی ہے؟ لہٰذا اگر وہ اس ملک کے اندر خدا نخواستہ ایک اپنا سول وار کرنا چاہتا ہے تو اس کی بہت بڑی بھول ہے. پاکستان کے عوام اس کا گریبان پکڑیں گے. اور یہ ملک قائد اعظم نے بنایا، لاکھوں مسلمانوں نے بنایا جنہوں نے قربانیاں دیں. کروڑوں مسلمانوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کے ہندوستان سے یہاں آئے. وہ اس کو ایسا نہیں ہونے دیں گے. یہ انشاءاللہ پاکستان قائم اور دائم رہے گا اور انشاءاللہ جمہوریت ہوگی، ملک آگے چلے گا انشاءاللہ. جی جب وقت آئے گا انشاءاللہ آپ کو اس کا ہم بتائیں گے انشاءاللہ. جی بالکل صحیح. امیر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب ڈائیلاگ کا کوئی وقت نکل سکتا ہے کوئی مطلب آپ کی طرف سے، کیونکہ اب آپ ہیں ریاست کے سردار تو آپ کا کام بنتا ہے کہ عمران خان صاحب کو مذاکرات کی کوئی دعوت دیں. ملک جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ شامل نہیں ہو سکتا تو ایک بار بیٹھ کے ڈائیلاگ کیا جائے تاکہ ملک آگے بڑھے. آپ کو یاد نہیں کہ میں نے کہا تھا، یہ میں نے کہا تھا کہ آئیں چارٹر آف اکانومی کو سائن کریں 2018 میں پہلی اسمبلی میں جو پہلا اجلاس تھا اس میں میں نے کہا تھا کس طرح پایا حکارت سے ٹھکرا دیا گیا تھا.